بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹونی جیس کے اندر آہستہ آہستہ انسنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، تم میرے اندر ہو؟ فرحت، تم میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم مجھے یہاں قیدی بنا کر کیا حاصل کر لو گے؟ میں پھر تمہیں تمہارے خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے ہمدردی کرو، ایک بار مجھے سنبھلنے کا موقع دو، میں انسان بن کر دکھاؤں گا۔ اسے جواب نہیں مل رہا تھا، اندر ہی اندر ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دے رہی تھی، پھر وہ آواز ختم ہو گئی، دماغ کے اندر سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا، پھر کمزوری کے باعث فرش پر گر پڑا، چاروں چھانے چت ہو گیا۔ وہ تھک گیا تھا، ہار گیا تھا، اس پر پھر غنودگی چھانے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسرائیلی حکام اور آرمی کے اعلیٰ افسران الپا کی طویل غیر حاضری کے باعث پریشان تھے۔ آرمی کے چند اعلیٰ افسران الپا کے مخالف ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان مخالفتیں اتنی شدید ہو گئی تھیں کہ الپا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان آرمی افسران کو سزائیں دی جائیں یا پھر وہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اسرائیلی کاوری نے آرمی والوں کا ساتھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ انہیں اور اپنا ملک چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر اس نے ہم سے دوستی کی تھی، ایک عرصہ تک ہمارا اعتماد حاصل کرتی رہی تھی، حتیٰ کہ ہمارے دل جیت لیے تھے۔ میں نے اور سونیا نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ پارس کی سابقہ بیوی تھی، ہم اسے بہو نہیں بیٹی کہتے تھے۔ جب وہ پارس سے اور ہم سب سے دشمنی کرتی رہی تھی، تب بھی اس کے برے وقتوں میں جناب تبریزی اس کے کام آتے رہے تھے اور اس کی حمایت کرتے رہے تھے۔ جناب تبریزی کی یہ حمایت اور الپا کے لیے ہمدردی ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب یہ بات ہم سمجھ گئے تھے کہ ایک دن الپا کو راہ راست پر آنا تھا اور اسے بیٹی بن کر ہماری خدمات کرنی تھی، اسی لیے وہ الپا کی حمایت کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جناب تبریزی کی ہدایت کے مطابق الپا سے ہونے والی بیٹی کو اسرائیل سے لے آئے تھے اور اسے بابا صاحب کے دائرے میں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت وہ نوزائیدہ تھی، اب 7 برس گزر چکے تھے اور وہ بابا صاحب کے دائرے میں رہ کر تعلیم و تربیت پا رہی تھی۔ چونکہ وہ پارس کی بیٹی تھی، اس لیے جناب تبریزی نے اس بیٹی کے حوالے سے الپا کی حمایت کی تھی اور اس کے برے وقتوں میں کام آئے تھے۔ الپا اسرائیل چھوڑ کر پاکستان چلی آئی اور ہماری سرپرستی میں رہ کر سیدھی سادی زندگی گزارنے لگی، زیادہ تر گمنامی میں رہنے لگی۔ اب بھی وہ ہماری ضرورت کے وقت خیال خواہ نہیں کرتی تھی، ورنہ خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ ایسی تنہائی میں اسے اپنی بیٹی یاد آتی تھی۔ پارس نے تو اسے چھوڑ دیا تھا، اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا، بیٹی بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے جناب تبریزی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا، ہاں بیٹی بولو، کیا بات ہے؟ وہ بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ پارس نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا ہے، بے شک طلاق کے بعد اسے میری طرف نہیں آنا چاہیے، لیکن محبت کے 2 بول تو بولنا چاہیے، وہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ پھر میں ایک ماں کی حیثیت سے اپنی بیٹی سے بھی محروم ہوں۔ انہوں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بے شک تم پارس سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد اپنی بیٹی سے بھی محروم ہو چکی ہو، اور جب سے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے تم نے ایک بار بھی اس کی صورت نہیں دیکھی۔ یہی تو میری بدنصیبی ہے، میں ماں ہوں لیکن میں نے کبھی اپنی بیٹی کو بیٹی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، کبھی اسے گود میں بھر کر پیار نہیں کیا۔ اب میرا دل تڑپ رہا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ ایک دن تم راہ راست پر آؤ گی، ہم مسلمانوں کے خلاف جو نفرتیں تمہارے دل میں ہیں وہ ایک دن دھل جائیں گی، تم دشمنی بھول جاؤ گی اور ہمارے سامنے سر جھکا لو گی، اور اب یہی ہو رہا ہے۔ آپ روحانیت کے بلند مراتب حاصل کرنے والے بزرگوں میں سے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ میرا دل کتنا صاف ہو چکا ہے۔ اب میں کبھی دشمنی نہیں کروں گی، کبھی میرے دل میں مذہبی نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ بس میری یہ ایک مجبوری ہے کہ میں اپنا پیدائشی مذہب چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے آج بھی یہودی ہوں اور مرتے دم تک یہودی ہی رہوں گی۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم صرف تمہاری محبت اور حمایت چاہتے تھے، تمہارے دل سے نفرت دور کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے اپنے حسن سلوک سے تمہارے برے وقتوں میں کام آ کر تمہارا دل جیت لیا، بس ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ آج بھی آپ کی محبت اور حمایت چاہتی ہوں۔ فرحت نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا، صرف ہم ہی نہیں، ادارے کے تمام مسلمان تمہیں چاہتے ہیں، تمہاری حمایت کرتے ہیں اور اب یقین کرتے ہیں کہ تم کبھی ہم سے دشمنی نہیں کرو گی۔ اپنوں میں بھی جاؤ گی تو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر انصاف سے بولو گی اور انصاف سے تولو گی۔ آپ لوگوں کی اتنی محبتیں اور اس قدر اعتماد حاصل کرنے کے باوجود میں بابا صاحب کے دائرے میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ میں آپ کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، ادارے میں آنے کی ضد کبھی نہیں کروں گی، لیکن ادارے کے باہر آپ مجھے میری بیٹی سے ملنے دیں۔ بے شک تم اپنے بہترین اعمال کی بدولت ہمارے دل جیت چکی ہو، ہمارا اعتماد حاصل کر چکی ہو، تم اپنی بیٹی سے ضرور ملو گی، لیکن جب تمہاری بیٹی ادارے سے باہر تم سے ملنے جائے گی تو بڑے مسئلے پیدا ہوں گے۔ الپا نے پریشان ہو کر پوچھا، کیسے مسائل پیدا ہوں گے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ تمہارے ملک اسرائیل کے اعلیٰ حکام اور آرمی کے اعلیٰ افسران تمہیں واپس بلانا چاہتے ہیں، مگر تم نہیں جا رہی ہو۔ اب وہ تمہاری کوئی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں گے اور تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہاری اپنی بیٹی ہوگی۔
وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ درست تھا کہ اسرائیلی اکابرین اسے واپس بلا رہے تھے، اس سے رابطہ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ان سے کترا جاتی تھی۔ آخری بار اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل اسی شرط پر واپس آئے گی کہ وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے جھگڑے میں نہیں پڑے گی اور مسلمانوں کے خلاف کبھی خیال خوانی نہیں کرے گی۔ اسرائیلی اکابرین اس کی یہ بات مان گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی شرط پر واپس چلی آئے۔ تب اس نے کہا، جب میں اسرائیل واپس آؤں گی تو ہمیشہ کی طرح فلسطین کا مسئلہ درپیش رہے گا، مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے، میں ان کی حمایت کروں گی تو آپ لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھتے رہیں گے۔ اسرائیلی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تم یہاں ضرور آؤ لیکن ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرو، فلسطین ہمارا سیاسی مسئلہ ہے۔ الپا نے کہا، فلسطین صرف سیاسی ہی نہیں مذہبی مسئلہ بھی ہے، میں آپ کی سیاست کو اندر تک ڈوب کر دیکھ چکی ہوں، خیال خوانی کے ذریعے ہر ایک کی نیت معلوم کر لیتی ہوں اور یہ صاف طور پر کہہ دیتی ہوں کہ مسلمانوں کے لیے آپ لوگوں کی نیت بہت بدتر ہے، آپ کبھی انہیں ان کے حقوق نہیں دینا چاہتے اور میں اسرائیل آ کر ایسا نہیں ہونے دوں گی، لہٰذا میں تم سب سے دور ہی رہتی ہوں۔ الپا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جہاں بھی جائز حقوق کی بات ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کی حمایت میں بولتی تھی۔ وہ جناب تبریزی سے بولی، میں نہ تو فلسطینی مسلمانوں کے خلاف بولنا چاہتی ہوں، نہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہوں، اس لیے اسرائیل نہیں جانا چاہتی۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جناب تبریزی نے کہا، کرنے کو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی روحانی قوت دی ہے کہ اس کے ذریعے ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتے ہیں، لیکن قدرتی حالات ایسے ہیں کہ ہمیشہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا رہے تو دنیا ایک جگہ ٹھہر جائے، شر ختم ہو جائے اور خیر ہی خیر رہے۔ مضرت وقف کے بعد بولے، ایسا نہیں ہوتا، قدرت کے عجب تماشے ہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہاں خیر اور شر کے درمیان جنگ جاری رہے گی، کچھ لوگ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ دور رہ کر تماشا دیکھتے ہیں اور اس کا فیصلہ قدرتی حالات پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی فلسطین کا فیصلہ قدرتی حالات پر چھوڑ دیا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے عزائم اور حوصلے جو رنگ لائیں گے اسی کے مطابق ان کی جیت ہوگی یا پھر وہی ہوگا جو قدرت کو منظور ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے جناب کہ مجھے اسرائیل نہیں جانا چاہیے، مسلمانوں اور یہودیوں کے اس جھگڑے میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کسی کی حمایت میں نہیں بولنا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے خود ہی کسی طرح جنگ لڑتے ہیں اور کسی طرح جنگ جیت لیتے ہیں۔ جناب تبریزی نے اسے یہی مشورہ دیا تھا اور وہ اسی کے مطابق دور رہ کر مسلمانوں کے خلاف اپنے اسرائیلی اکابرین کی حمایت میں کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ صرف فلسطینی مسلمانوں کو ہی نہیں، اسرائیلی یہودی اکابرین کو بھی نظر انداز کر چکی تھی، لیکن اب نیا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی اور جناب تبریزی کہہ رہے تھے کہ بیٹی اس ادارے سے باہر جائے گی تو بڑے مسئلے پیدا ہوں گے۔ یہودی کابرین کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اس کی بیٹی کو اپنے قبضے میں رکھا جائے اور اس طرح ایک ٹیلی پیتھی جانے والی ماں کو کمزور بنا دیا جائے، اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ الپا نے کہا، جناب میں یہودی کابرین سے خوفزدہ نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے اس دباؤ میں آؤں گی کہ وہ کبھی میری بیٹی کو ہوا کر کے اسے میری کمزوری بنائیں گے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ بیٹی تم یہ بات اپنے طور سے سوچ رہی ہو، یہ سمجھو کہ ٹیلی پیتھی جانتی ہو، پھر تمہارے پیچھے فرحاد علی اور تمام ٹیلی پیتھی جانے والے موجود رہتے ہیں اور تم اسرائیلی کابرین کو اپنے دباؤ میں لے آؤ گی، پھر بھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آج جس قدر قوت حاصل کر چکی ہو، اسی طرح اسرائیلی کابرین بھی ایسی ہی قوتیں رکھنے والوں سے ساز باز کر رہے ہیں۔ میں مزید وضاحت نہیں کر سکوں گا کہ وہ دشمن کون ہے اور اسرائیلی کابرین کیا کرتے پھر رہے ہیں، صرف اشارتاً کہتا ہوں کہ دشمنوں کو کمزور نہ سمجھو۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، انہیں خود سے کمزور نہیں سمجھوں گی، لیکن ان سے مقابلہ ضرور کروں گی، ان سے ڈر کر اپنی بیٹی سے محروم نہیں رہوں گی۔ جناب تبریزی تھوڑی دیر خاموش رہے، کچھ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ایک بچے کو اسی وقت تحفظ حاصل ہوتا ہے جب اس پر ماں اور باپ دونوں کا سایہ رہتا ہے۔ میں پارس کو ہدایت کروں گا کہ وہ تم سے ناراض نہ رہے، تمہارے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک کہ بیٹی تمہارے پاس رہے۔ جب وہ ادارے میں واپس آ جائے گی تو پھر تم دونوں پہلے کی طرح علیحدہ ہو جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البا نے خوش ہو کر کہا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پارس بھی میرے اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہے گا۔ میں تو خود کو بہت طاقتور سمجھنے لگوں گی اور پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کروں گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جاؤ پارس کے پاس جا کر کہو کہ وہ بابا صاحب کے ادارے میں آ کر اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائے اور تمہارے پاس پاکستان پہنچا دے۔ اس نے جناب تبریزی کا شکریہ ادا کیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے پارس کے پاس پہنچ گئی۔ پارس اب سے چند گھنٹے پہلے چلی شہر میں تھا، اب ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا اور پیرس کی طرف آ رہا تھا۔ چلی میں دو جڑواں بہنیں رہتی تھیں، ایک کا نام مرحبا تھا اور دوسری کا نام دلربا۔ مرحبا نے پورس سے دل لگایا تھا اور پارس کو دلربا نے دے دیا تھا۔
دونوں عجیب و غریب قسم کی لڑکیاں تھیں، اگرچہ کبھی کبھی بڑی پرابلم بنتی تھی مگر بڑی دلچسپ تھی، لیکن ان سے لمبے عرصے تک رومانی سلسلہ نہ چل سکا۔ شیوانی نے ادنان کے ذریعے مرحبا کو دھمکی دی تھی کہ وہ پورس کے قریب نہ جائے ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ تب سے مرحبا دہشت میں آ گئی تھی، وہ پورس کے قریب نہیں جاتی تھی اور اس سے دور ہو گئی تھی۔ ایسے وقت پورس بھی چلی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا، صرف فارس ہی دلربا کے پاس رہ گیا۔ دلربا متلون مزاج تھی، اس کا مزاج گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہوتا تھا، کبھی خوب زندہ دلی کا مظاہرہ کرتی تھی اور کبھی اسے روٹ کر دور ہو جاتی تھی، تلاش کرتے رہو تب بھی نہیں ملتی تھی، پھر اچانک ہی سامنے آ جاتی تھی۔ شادی کے نام سے کتراتی تھی، نہ شادی کرنا چاہتی تھی نہ ہی جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتی تھی، بس دور ہی دور سے دوستی کی قائل تھی۔ فارس اس سے بیزار ہو گیا تھا۔ ایسے وقت ہی جناب تبریزی نے اس سے رابطہ کیا تھا، پھر کہا تھا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، پیرس چلے جاؤ۔ اس نے پلٹ کر یہ سوال نہیں کیا کہ اسے پیرس کیوں بلایا جا رہا ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے تھے کہ جناب تبریزی جب بھی ہمیں مخاطب کرتے ہیں اور کوئی ہدایت دیتے ہیں تو اس ہدایت کے پیچھے کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ فارس بھی کوئی سوال کیے بغیر ان کی ہدایت کے مطابق اب پیرس کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا تم بہت دیر سے خاموش ہو، سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بس میں خاموشی پسند کرتا ہوں، کسی سے بات کرنے سے بہتر خاموشی ہوتی ہے۔ بوڑھے نے کہا دوسروں سے بات کرتے رہنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یا تو وہ دوست بن جاتا ہے یا بدترین دشمن بن کر مسائل پیدا کرتا ہے، یا پھر وہ کسی مصیبت میں ہو تو ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے کہ ہم اس کی مصیبت میں کس طرح کام آ سکتے ہیں، اور جب کام نہیں آ سکتے تو دل دکھتا ہے، لہذا دل دکھانے سے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے۔ میں کیفا شناس ہوں، تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ تم بہت ہی درد مند دل رکھتے ہو، دوسروں کی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہو۔ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھ لو تو اسے مصیبت سے نجات دلائے بغیر تمہارے دل کو قرار نہیں آتا۔ تم میرا ایک مثبت پہلو بتا رہے ہو، کوئی منفی پہلو بھی بتاؤ۔ منفی پہلو یہ ہے کہ تم کسی صنف مخالف سے لمبے عرصے تک دوستی نہیں رکھتے، اس سے بیزار ہو جاتے ہو، شاید تم کبھی شادی نہیں کرو گے، اور اگر کرو گے تو اسی ایک بیوی سے مطمئن رہو گے، لیکن اس کے ساتھ بھی لمبا عرصہ نہیں گزارو گے، ادھر سے ادھر بھٹکتے پھرو گے۔ وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ پارس نے ایک طویل مدت کے بعد ثانی سے شادی کی تھی، اس کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزارتا رہا تھا، لیکن کبھی کبھی اس سے دور ہو جاتا تھا۔ اسے یکسانیت پسند نہیں تھی، جب ادھر ادھر کافی عرصے بھٹکتا رہتا تھا تو پھر واپس ثانی کے پاس آ جاتا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور ثانی بھی اس کے مزاج کو سمجھتی تھی، اس لیے شکایت نہیں کرتی تھی اور صاف طور سے کہتی تھی کہ وہ کھونٹے سے بندھا ہوا بیل ہے، جتنی بھی دور جائے گا تو رسی کی لمبائی تک جا کر پھر واپس آ جائے گا، اپنی ثانی کو نہ کبھی بولے گا نہ کبھی بے وفائی کرے گا۔ وہ بوڑھا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا تم اس وقت اپنی کسی بہت ہی چاہنے والی کے خیال میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے چہرے کی رونق بتا رہی ہے۔ بڑے میاں تم تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہو، میرے خیالوں کی اڑان تک پہنچ رہے ہو، کچھ اپنا تعارف تو کراؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ میرا نام کیمرون ماؤز ہے، نام سے سمجھ سکتے ہو کہ میں یہودی ہوں اور تل ابیب کا رہنے والا ہوں، لیکن اس وقت میں پیرس جا رہا ہوں۔ تم پیرس کیوں جا رہے ہو؟ میں فی الحال تو نہیں جانتا کہ کیوں جا رہا ہوں، کبھی کبھی مجھے آگاہی ملتی ہے، میرے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہنچنا چاہیے، فلاں جگہ رہنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے وہ کرنا چاہیے، اور میں اسی کے مطابق کرتا ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ بہت عیش و آرام سے زندگی گزارتا رہتا ہوں۔ تمہارا کوئی کاروبار ہے یا تم خاندانی رئیس ہو؟ نہ میں کوئی خاندانی رئیس ہوں نہ میرا کاروبار ہے، میں جہاں جاتا ہوں تو اس شہر کے کسی بینک میں میرا اکاؤنٹ پہلے سے ہی کھلا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ اکاؤنٹ کیسے کھل جاتا ہے اور میرے دستخط وہاں کیسے ہو جاتے ہیں، مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے میں اتنی رقم اس بینک سے نکلوا لیتا ہوں۔ پھر تو تم بڑی عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہو، یہاں تو مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، یہاں پھر کسی جادوگر کے زیر اثر رہ کر اس کے علاقار بن کر اس کے لیے کام کرتے ہو۔ تم میرے اندازے کے مطابق درست کہہ رہے ہو، کبھی کبھی میں یہی سوچتا ہوں، لیکن پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جادوگر کو میری ذات سے کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، وہ مجھ پر کیوں مہربان ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے کسی سوال کا صحیح جواب نہیں ملتا تو میں اپنے ذہن کو جھٹک دیتا ہوں۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولا سوچتا ہوں آدھی سے زیادہ عمر گزار چکا ہوں، اب بڑھاپا ہے تو یہ بڑھاپا کسی کی محتاجی کے بغیر اگر اسی طرح گزر رہا ہے تو پھر گزارنا چاہیے۔ کیا تم جس سے ملتے ہو اسی طرح اسے اپنے بارے میں بتاتے ہو؟ نہیں، میں آدمی دیکھ کر بات کرتا ہوں، کیفا شناس ہوں اور تمہارے بارے میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتے ہو، اس لیے میری بات بھی کسی سے کہہ کر میرے لیے مسئلہ پیدا نہیں کرو گے۔ تمہارے اعتماد کا بہت شکریہ، میں تمہارے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔
تم بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میرا نام جوڈی نارمن ہے، میں چلی سے آ رہا ہوں اور پیرس اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیمرون ہنسنے لگا۔ پارس نے پوچھا، ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے اپنے بارے میں سب کچھ سچ کہہ دیا، لیکن تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، اپنی اصلیت مجھ سے چھپا رہے ہو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ میری اصلیت کیا ہے، میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا کہ سفر کر رہا ہوں اور میرا ایک ہم سفر ایک مسلمان نوجوان ہے اور وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ بہت دولت مند باپ کا بیٹا، یا پھر بہت مشہور و معروف باپ کا بیٹا، یا کسی ایسے شخص کا بیٹا جس نے اس دنیا میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو اور سب اسے جانتے ہوں۔ پارس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، مسٹر کیمرون، یا تو تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو اور جان بوجھ کر انجان بن رہے ہو، یا پھر کچھ نہیں جانتے اور تمہارے پیچھے کوئی بہت ہی پراسرار شخص چھپا ہوا ہے جو میرے بارے میں جانتا ہے۔ وہ بولا، میرے اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں کسی شخص کے زیر اثر نہیں ہوں، کوئی میرے اندر نہیں چھپا ہوا، میرے پاس غیر معمولی علم ہے، میں صرف قیافہ شناس ہی نہیں ہوں بلکہ علم نجوم کا بھی ماہر ہوں۔ چہرے کو، ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کو اور ان کی بناوٹ کو دیکھ کر میں صحیح بات کہتا ہوں۔ تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کا مطالعہ کر کے اسے غور سے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم کون ہو، کیا ہو اور کیا کرتے پھرتے ہو۔ ایسی وقت الپا نے اس کے دماغ میں آ کر اسے مخاطب کیا، ہائے پارس، کیا میں تھوڑی دیر تمہارے اندر رہ کر تم سے کچھ باتیں کر سکتی ہوں؟ پارس نے کیمرون کو دیکھا، پھر کہا، مسٹر، میں تھوڑی دیر خاموشی چاہتا ہوں، تم نے جو کچھ کہا ہے اس پر غور کروں گا، پھر تم سے باتیں کروں گا، تھوڑی دیر خاموش رہو۔ پھر اس نے الپا سے کہا، تم بہت اچھے وقت پر آئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اس ہمسفر بوڑھے کے خیالات پڑھو، معلوم کرو کہ اس کی اصلیت کیا ہے، یہ بہت ہی پراسرار ہے، مجھے اس کی آواز سناؤ۔ پارس نے کہا، مسٹر، تم نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ کیمرون نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں خاموش رہ کر میری باتوں پر غور کرنا چاہیے، میں بھی خاموش رہوں گا۔ الپا اس کے اندر پہنچ گئی، اس کے خیالات پڑھنے لگی، پھر پارس کو بتانے لگی کہ یہ بوڑھا ایک ماہر علم نجوم ہے، قیافہ شناس ہے اور جسم کے مختلف حصوں کا مطالعہ کر کے اس شخص کے بارے میں صحیح باتیں بتا دیتا ہے۔ پارس نے کہا، یہ کہتا ہے کہ اسے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ یہ درست کہہ رہا ہے، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک مسلمان نوجوان اس کا ہم سفر ہے اور وہ اس کے ساتھ پیرس جا رہا ہے۔ پیرس پہنچنے سے پہلے اس کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالرز جمع ہو گئے ہیں، وہ پھر سے خوشحال ہو گیا ہے۔ کیا اس کے خواب میں جو کچھ اسے نظر آتا ہے وہ اسے آگاہی سمجھتا ہے؟ ہاں، یہی اس کے لیے آگاہی ہوتی ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد سمجھ گیا تھا کہ اسے پیرس کی طرف سفر کرنا چاہیے، اسے لاکھوں ڈالرز کا منافع حاصل ہوگا اور وہ پیرس جیسے شہر میں عیش و آرام سے رہے گا۔ پارس نے کہا، میرا خیال ہے اس کے پیچھے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا پراسرار شخص چھپا ہوا ہے، اسے اپنا علاقار بنا رہا ہے اور اس نے اسے خاص طور پر میرے پیچھے لگایا ہے۔ تمہارا خیال درست بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، میں اس کے خیالات اور ذرا گہرائی تک پڑھ لوں، تم اسے باتوں میں الجھائے رکھو، یہ معلوم کرو کہ اسے کتنے عرصے سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، کیا بچپن سے، جوانی سے یا بڑھاپے سے؟ میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ وہ اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جب بھی وہ خواب میں کچھ دیکھتا تھا اور اس خواب کے مطابق عمل کرتا تھا تو اسے لاکھوں ڈالرز کا منافع حاصل ہوتا ہے۔ یہ معلوم کرو کہ اس نے پہلی بار کب خواب دیکھا تھا اور وہ خواب دیکھنے سے پہلے کن لوگوں سے ملتا رہا تھا اور کس نے اسے زیادہ متاثر کیا تھا۔ الپا پھر اس کے چور خیالات پڑھنے لگی، اس کے بعد بولی، 1 ماہ پہلے کئی گاہک اس کے پاس آئے تھے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک ان سب سے مختلف تھا۔ وہ کس پہلو سے مختلف تھا؟ کیمرون نے اس کے ستاروں کا جائزہ لیا تھا، اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی تھیں، چہرے کو پڑھا تھا، جسم کے حصوں کو، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو اور ان کی بناوٹ کو بغور دیکھا تھا، ایک ایک چیز کی ہسٹری معلوم کی تھی، پھر اس سے کہا تھا کہ وہ نوجوان پراسرار علوم جانتا ہے، اگر وہ اپنے بارے میں سچ سچ بتائے گا، اسے کچھ نہیں چھپائے گا، تو اس نوجوان کے بارے میں اور بھی کچھ سچی باتیں بتا سکے گا، مستقبل کا حال تو یقیناً بتائے گا۔ کیا اس جوان نے اسے اپنی اصلیت بتائی تھی؟ اس نے کہا کہ اس کا نام آوازون ہے، وہ روس کا رہنے والا ہے، ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے اور پراسرار علوم سے بھی واقف ہے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود کیمرون جیسے نجومیوں سے ملتا رہتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں ٹھوس اور سچی باتیں جاننا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے پراسرار علم کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ کیمرون نامی ماہر نجوم اس کے بہت کام آ سکتا ہے، لہذا وہ اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پارس نے کہا، الپا، ہم نے آوازون کا نام سنا ہے۔ ہاں، زار روس کے دور میں جس طرح راسپوٹن وہاں کے بادشاہ کا بہت ہی چہیتا تھا، ماہر نجوم اور بہت ہی پراسرار علم نجوم جاننے والا تھا، اسی طرح آوازون بھی اس دربار میں یہی درجہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن راسپوٹن نے اس کے قدم دربار میں جمنے نہیں دیے۔ جب سے ہی ان دونوں کے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے۔
پارس نے کہا عدنان کو بار بار اغوا کیا جا رہا ہے اور راسپوٹین سوم یعنی ولادیمیر اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کی اور اس کی سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں کے درمیان اختلافات ہیں، ان کے آپس میں جھگڑے ہیں۔ انہی جھگڑوں کے دوران میں ہم نے اوازون کا نام سنا تھا، لیکن اس کے بارے میں پوری تفصیل ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے۔